بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس جنت سے کیوں آیا اور کس لیے آیا۔ لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو حضرت بی بی فاطمہ کا تعارف کروا دیتی ہوں اور ان کی شان بیان فرما دیتی ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام فاطمہ، لقب زہرہ بطول، اور آپ کا بچپن شریف اور زندگی کا ہر لمحہ نہایت ہی پاکیزہ تھا، کیونکہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آغوش رحمت میں تربیت پائی۔ آپ دن رات اپنے والدین کی پاکیزہ زبان سے پاکیزہ اقوال سنتی اور نہایت عبادت گزار اور متقین اور پاک باز خاتون تھی۔ اسی لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عابدہ، زاہدہ اور طاہرہ کہا جاتا ہے۔ آپ اخلاق و عادات، گفتار و کردار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت مشابہت رکھتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے تقریباً 5 یا 6 ماہ بعد 3 رمضان المبارک 11 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، یعنی خاتون جنت حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی عورتوں کی سردار، خوبصورت، پاک باز، طہارت کی پیکر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راحت تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لاکھوں سلام۔ بی بی فاطمہ اپنے پیارے بابا حضور کی دکھیاری امت کے لیے بعض اوقات ساری رات دعائیں کرتی رہتی، اپنی سہولیات اور آسائش کے لیے رب کائنات کی بارگاہ میں کبھی التجا نہ کرتی، بلکہ آپ سارا دن گھر کا کام کاج کرتی اور جب رات ہوتی تو عبادت الہی کے لیے کھڑی ہو جاتی۔ عبادت ہو تو ایسی۔ پیارے دوستو، ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے کہ یہودیوں کی کچھ عورتیں آئیں اور کہنے لگیں، یا رسول اللہ، ہماری شادی ہے، اگر آپ اپنی پیاری بیٹی کو ہمارے گھر میں بھیجیں گے تو ہمیں بہت خوشی ہوگی اور بہت فخر محسوس ہوگا۔ دراصل ان عورتوں کا مقصد حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر میں بلا کر نیچا دکھانا تھا۔ وہ یہودی عورتیں تھیں، ان کے پاس بہت خوبصورت لباس تھے اور شادی میں پہننے کے لیے دیدہ زیب کپڑے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے پاس پہننے کو اچھا لباس نہیں ہے۔ ان عورتوں کا مقصد تھا کہ وہ پیاری نبی کی پیاری بیٹی جب ان کے گھر میں تشریف لائے اور اس کے پاس پہننے کے لیے اچھا لباس نہیں ہوگا اور ہم اس کی بے عزتی کریں گے اور اس کو نیچا دکھائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دعوت کو قبول فرما لیا اور وہ یہ بھی جان گئے تھے کہ وہ دعوت کیوں دے رہی ہیں۔ آپ نے ان سے وعدہ کیا کہ وہ اپنی بیٹی کو ان کی شادی پر ضرور بھیجیں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی یہ گفتگو سن رہی تھی۔ جیسے ہی اذان کی آواز آئی تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہو گئی اور جائے نماز بچھا کر نماز کی تیاری کرنے لگی۔ جیسے ہی انہوں نے نماز ادا کی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی، اے میرے اللہ، مجھے لباس کی تو کوئی ضرورت نہیں اور نہ ہی مجھے ایسے لباس کا شوق ہے۔ میں جیسی ہوں میں بہت خوش ہوں، لیکن وہ لوگ میرے بابا حضور اور آپ کے محبوب کا مذاق اڑانا چاہتے ہیں۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ، مجھ پر اپنی اس طرح سے رحمت کر دے کہ مجھے کوئی شرمندگی محسوس نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ ان کی بیٹی کیا دعا کر رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی جانتے تھے کہ وہ عورتیں کس مقصد کے لیے آئی تھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر بات بہت اچھے طریقے سے معلوم تھی، لیکن نبی پاک اس وقت خاموش رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وہاں سے ایک لباس دے کر کہا، جاؤ جو میرے محبوب کے گھر جاؤ اور یہ پیارا سا لباس ان کی بیٹی کو دے آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنت سے لباس لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر تشریف لائے، اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ، یا حبیب خدا، میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ سرکار دو عالم نے فرمایا، جبرائیل اندر آ جاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ لباس لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ، یہ آپ اپنی بیٹی کو کہیں کہ وہ یہ لباس پہن کر یہودیوں کی دعوت میں شرکت فرمائیں۔ ادھر یہودیوں کی عورتوں نے اپنی شادی میں بڑا اچھا لباس پہن رکھا تھا، وہ اپنے
غرور اور تکبر میں تھیں اور ہر ایک نے ایک سے بڑھ کر لباس پہن رکھا تھا، اور وہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتظار میں تھیں کہ وہ آئیں اور وہ یہودی عورتیں بی بی فاطمہ کو نیچا دکھائیں۔ پھر حضرت بی بی فاطمہ شادی میں جانے کو تیار ہو جاتی ہیں۔ ادھر یہودیوں نے اپنی عورتوں کو زیورات اور ملبوسات سے خوب آراستہ کیا ہوا تھا، کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو نہ اچھا لباس ہے اور نہ ہی زیورات، وہ تو اپنے پرانے پیوند لگے ہوئے لباس میں شادی میں شریک ہوں گی، تو وہ سب کی نگاہوں میں حقیر جانی جائیں گی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنی کنیز خاص کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے جنت سے ایک ایسا خوبصورت لباس اور ایسے زیورات بھیجے جن کی مثل و نظیر دنیا میں نہ تھی۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ زیورات پہنائے گئے اور انہوں نے وہ جنتی لباس بھی پہنا۔ چنانچہ فاطمہ اپنا جلوس لے کر اس شادی کے لیے روانہ ہوئی۔ کچھ حوریں دائیں جانب تھی تو کچھ حوریں بائیں جانب تھی۔ اس شان سے جناب سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری یہودی کے مکان پر رکی تو یہودی کا مکان آپ کے نور سے روشن ہو گیا۔ سبحان اللہ! اور ایسی خوشبو پھیلی کہ دور دور تک محسوس ہونے لگا۔ یہ تجمل و وقار دیکھ کر تمام یہودی عورتیں بے ہوش ہو گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد سب عورتوں کو ہوش آیا مگر دلہن کو ہوش نہ آیا۔ لاکھ تدبیریں کی مگر سب بیکار۔ دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ روح کف سے انصری سے پرواز کر چکی ہے۔ آنن فانن شادی کا مکان ماتم کدہ بن گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دیکھ کر بہت تشویش لاحق ہوئی اور فرمایا اطمینان رکھیں، ابھی اسے ہوش آ جائے گا۔ اس کے بعد بی بی فاطمہ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اے میرے اللہ، میں تیرے نبی کی بیٹی ہوں، اے میرے اللہ، میری عزت آج تیرے ہاتھ میں ہے۔ تمام لوگ یہی کہیں گے کہ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آتے ہی دلہن فوت ہو گئی۔ خانہ شادی خانہ غم بن گیا۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول ہوئی اور دلہن کلمہ شہادت پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ ایک ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحق رسول ہیں، اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی دختر ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ کو مذہب اسلام کی تعلیم فرمائی اور اس طرح وہ عورت سچے دل سے مسلمان ہو گئی۔ سب عورتوں کی نظر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوبصورت لباس پر تھی۔ دلہن کو سب نے چھوڑ دیا اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوبصورت لباس میں کھو گئی۔ ایسا لباس جو ان کی سوچ و خیال میں بھی نہ تھا۔ وہ پاس آ کر کہنے لگی، اے فاطمہ، اتنا خوبصورت لباس تمہیں کہاں سے ملا؟ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی کہ میں نے اپنے ابو جان سے لیا ہے۔ پھر وہ عورتیں پوچھنے لگ گئیں، آپ کے ابو جان نے یہ لباس کہاں سے لیا ہے؟ تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، میرے ابو جان کو یہ لباس حضرت جبریل علیہ السلام دے کر گئے ہیں۔ تو وہ عورتیں بولی، حضرت جبریل علیہ السلام کو یہ لباس کس نے دیا؟ تو بی بی فاطمہ نے فرمایا، حضرت جبریل علیہ السلام کو یہ لباس اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا اور یہ لباس جنت سے میرے لیے بھجوایا گیا۔ وہ عورتیں پاس آ کر ہاتھ لگا لگا کر اس لباس کو دیکھتی۔ لباس اس قدر خوبصورت تھا، لباس اس قدر پیارا تھا، ایسا لباس تو کبھی بازار میں بھی بکنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لباس دیکھ کر تمام یہودی عورتیں اور مرد مسلمان ہو گئے۔ پیارے دوستو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی کی شان یہودیوں نے بڑی عزت اور احترام کے ساتھ آپ کو گھر سے رخصت کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب گھر آئیں تو سارا ماجرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا اور آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور خوش بھی ہوئے۔ پیارے دوستو، آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو اور تمام امت مسلمہ کی عورتوں کو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا با پردہ اور با حیا بنائے، آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس قسم کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں اور میری اس ویڈیو کو فیملی فرینڈز میں شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔